اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب میراث القاتل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ باب قاتل کی میراث کا۔ باب قاتل کی میراث کا۔ محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنهم قال لا يرث قاتل من قتل خطأ أو عمدا ولكنه يرثه أولى الناس به بعده. قال محمد رحمه الله تعالى وبه نأخذ لا يرث من قتل خطأ أو عمدا من الدية ولا من غيرها شيئا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نئے وارث بنتا قاتل اس کا کہ قتل کیا اس نے ہوتے وچ مفعول محذوف ہے قاتل و من نئے وارث بنتا قاتل اس شخص کا کہ قتل کیا اس قاتل نے من ہو اس شخص کو خطاً یا آمدن، قتل خطا ہو یا قتل عمد ہو، قاتل مقتول کا وارث نہیں بنتا، یعنی وارث بننے والے نے مورث کو قتل کر دیا تب وارث نہیں بنے گا، لیکن وارث بنے گا مقتول کا لوگوں میں سے جو زیادہ قریب ہے مقتول کے بعد اس قاتل کے۔ جی اینو کڈ کے ہن جڑا قریب ہے نا وہ وارث ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ وبنا خذلا نئے وارث بنتا وہ جس نے قتل کیا خطاً یا آمدن، نئے وارث بنتا دیت سے نہ دیت کے غیر سے کسی شے کا، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ وہ تنوں یاد ہے کہ نہیں وہ مسند امام زید وچ باب ایک چھڈیا سی وراثت دا، یاد رکھو نا پھیرا دینا آخر تے ہیں، مہربانی کریں جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نہیں وارث بنتا قاتل اس شخص کا کہ قتل کیا قاتل نے اس کو خطاً یا عمدن، اور لیکن وارث بنے گا اس کا لوگوں میں سے اقرب جو اقرب ہے اس کا بعد قاتل کے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وَبِهِ نَأْخُذُ نہیں وارث بنے گا وہ شخص جس نے قتل کیا خطاً یا عمدن دیت سے اور نہ اس کے غیر سے کسی شے کا، لا یارثو یعنی اگر قتل کر دیا وارث نے مورث کو تو محروم ہو جاتا ہے قاتل مقتول کی میراث سے، اور قتل وہ قتل جو واجب کرتا ہے حرمان کو ہمارے نزدیک وہ قتل ہے تعلق پکڑے جس کے ساتھ وجوب قصاص، جیسا کہ قتل بالعمد، یا تعلق پکڑے کفارہ جیسے شبہ عمد، یا تعلق پکڑے وہ کفارہ ہوگا تو نال دیت بھی جیسے یا خطاً یا خطاً۔ جی پڑھے نے تو ہوں سمجھ آ گئی بھی کی پیان دینے جی۔ باب وہ بندہ جو فوت ہو گیا اور نہ چھوڑا اس نے وارث مسلم۔ باب وہ بندہ جو فوت ہو گیا اور نہ چھوڑا وارث مسلم۔ جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انه قال المشركون بعضهم اولى ببعض لا نرثهم ولا يرثوننا۔ قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ والكفر ملة واحدة يتوارثون عليها وإن اختلف أديانهم يرث النصراني اليهودي واليهودي المجوسي ولا يرثهم المسلمون ولا يرثونهم وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ روایت کی گئی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا مشرکون بعض ان کے اولا ہیں بعض کے، یعنی مشرکان دے رشتہ دار نے،
نہیں وارث بنیں گے ہم ان کے اور نہ وارث بنیں گے وہ ہمارے. تو اختلاف دین یہ بھی ہے نا. ایو گل امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہیں ہم. اور کفر ملت واحدہ والکفر ملت واحدہ. وارث بنیں گے کافر ایک دوسرے کے اس ملت پر اگرچہ مختلف ان کے ادیان. لہذا وارث بنے گا نصرانی یہودی کا، یہودی نصرانی کا، یہودی مجوسی کا، مجوسی یہودی کا، نصرانی مجوسی کا، مجوسی نصرانی کا. انج منع کر دیتا ہے سارا. اور نہیں وارث بنیں گے ان کے مسلمان اور نہ وارث بنیں گے وہ مسلمانوں کے. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. روایت کی گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا مشرکون بعض ان کے اولا ہیں بعض کے ساتھ. نہیں وارث بنیں گے ہم ان کے اور نہ وارث بنیں گے وہ ہمارے. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہ ناخذ. اور کفر ملت واحدہ ہے، وارث بنتے ہیں وہ اس ملت پر اگرچہ مختلف ہوں ان کے ادیان. وارث بنتا ہے نصرانی یہودی کا اور یہودی مجوسی کا، اور نہیں وارث بنتے ان کے مسلمان اور نہیں وارث بنتے یہ مسلمانوں کے. وهو قول ابی حنیفہ. محمد اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم فی النصرانی یموت وليس له وارث قال میراثه لبیت المال. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصرانی کے بارے میں مراد یہ ہے کہ کوئی ذمی مر گیا، کوئی تو اور نہیں حالانکہ نہیں اس کے لیے کوئی وارث تو دی جداد کتھے ویسی. تو فرمایا میراث اس کی بیت المال کے لیے ہے، کیونکہ تحفظ بھی تو مسلمانہ ہی کیتا ہے نا، تو انہوں نے میراث پھر بیت المال کی. قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے نصرانی کے بارے میں حالانکہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی وارث. آپ نے فرمایا کہ اس کی کلیہ مراد کلیہ فرمایا محمد رحمہ اللہ نے وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ. محمد اخبرنا ابو عن حماد عن ابراہیم فی الولد الصغیر یموت واحد ابویہ کافر والآخر مسلم انه یرثه المسلم ایہما کان. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولد صغیر کے بارے میں جو فوت ہو گیا اور اس کے ابوین میں سے کوئی ایک کافر ہے اور دوسرا مسلم ہے، پاویں ابا تے پاویں اماں، بے شک وہ وارث بنے. بے شک شان یہ ہے کہ وارث بنے گا اس ولد صغیر کا مسلم جون سون دونوں کا ہو. اندہ کو مال ہے نا تو اندہ وارث صرف جڑا مسلمان ہے پاویں ابا ہے تے پاویں وہ وارث بنے گا، دوجا نہیں بنے گا. قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے ولد صغیر کے بارے میں جو فوت ہو جائے اور اس کے والدین کا ایک کافر ہے اور دوسرا مسلم. بے شک شان یہ ہے کہ وارث بنے گا ولد صغیر کا مسلمان جون سا بھی ہو، پاویں ماں ہے تے پاویں پیو ہے. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم فی الولد یکون احد والدیہ مسلما والآخر مشرکا. قال هو للمسلم منهما. قال محمد وبہ ناخذ هو على دين المسلم منهما أيهما كان. فإن كان كافرين جميعا أحدهما من أهل الكتاب فالولد على دين الذي من أهل الكتاب منهما تحل له مناكحته وأكل ذبيحته. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. تحل بھی تبا اوکلا جی ذبیحتہ.
روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولد کے بارے میں، ولد صغیر کے روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولد کے بارے میں کہ ہو ایک اس کے والدین کا مسلم اور دوسرا مشرک، تو فرمایا وہ ولد مسلم کے لیے دونوں میں سے پاویں ماں ہے تو پاویں پیو ہے نا، جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا نا وہ بتبع مسلمان ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ، اور اسی کو لیتے ہیں ہم تفصیل، وہ ولد مسلم کے دین پر ہیں ان دونوں میں سے جون سا بھی ہو جی، ایہما کانا، پس اگر ہیں دونوں کافر، ایک ان دونوں کا اہل کتاب سے ہے تو دوسرا جڑا نا ہو رہے پاویں مرد ہے یا عورت ہے، تو ولد اس کے دین پر ہے جو اہل کتاب سے ہے دونوں میں۔ ایک کڑی منڈا جلے جوان ہو گیا نا، پیو یا ماں دی یہودن یا عیسائی ہے، یہ ادھر جائے گا، مجوسی یا ہندو سکھ ادھر نہیں جائے گا۔ مطلب حکمن کی مطلب حلال ہے اس کے لیے مناکحت اس کی، اگر ایک کڑی ہے تو مسلمان اندر بیاہ کر سکتے ہیں، نہیں سمجھا؟ اور انہیں بسم اللہ پڑھ کے کوئی چیز ذبح کی تھی جی میں اہل کتاب دا ذبیحہ حلال ہے، اندہ بھی حلال ہے جی، سمجھ گئے ہو؟ بے ماں پیو بچو ایک اہل کتاب ہے تو ایک اور کوئی مشرک ہے، تو وہ جڑا جمع ہے نا وہ اہل کتاب بچو شمار ہوئے گا جی، گل جی۔ اچھا جی، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ شب جی، روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولد کے بارے میں کہ وہ اس کے والدین کا ایک مسلم اور دوسرا مشرک، آپ نے فرمایا کہ وہ بچہ مسلم کے لیے ہے ان دونوں میں سے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وَبِهِ نَأْخُذُ، وہ بچہ مسلم کے دین پر ہے ان دونوں میں سے جون سا بھی ہو، بس اگر ہوں دونوں کافر ان دونوں میں سے ایک اہل کتاب سے ہو، بس بچہ اس کے دین پر جو اہل کتاب سے ہو ان دونوں میں سے حلال ہے اس کے لیے مناقت اس کے ساتھ اور اس کے ذبیحے کا کھانا۔ اتنے سمجھ لو نا بھی سارے کو پوچھتا ہے بھی باقی سارے کافر آپس سے اہل کتاب دوجیاں نال سکھاں ہندواں مجوسیاں نال بیاہ کر دیں بھئی وہ ٹھیک ہے، نہیں سمجھایا مسئلہ کی ہے؟ کو پوچھ ہی پہنتا تڑکوں بطور نالج پوچھ رہا ہوں۔ ہاں جی، محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا الهيثم عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال يا معشر حمدانا إنه يموت الرجل منكم ولا يترك وارثا فليضع ماله حيث أحب۔ قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ إذا لم يدع وارثا فأوصى بماله كله جاز ذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات، آپ نے فرمایا او حمدان والو، بے شک شان یہ ہے کہ مر جائے رجل تم میں سے اور نہ چھوڑے کوئی وارث تو پس چاہیے کہ رکھے اپنا مال جس جگہ چاہتا ہے، بھی انہیں پتہ نا میرا وارث کوئی نہیں، اپنا مال جتھے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ اگو وضاحت آ رہی ہے، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں، کیا مطلب کہ جب نہ چھوڑے شخص کوئی وارث پس وصیت کر گیا اپنے سارے مال کی تو جائز ہے، یہ ہے ہو بھی ان دا وارث کوئی نہیں، تو انہیں کسی نے آکھے بھی میرا جنہ مال ہے نا اے فلاں نے انہوں ساتھ کیا آکھے کہ میں بطور وصیت مال تیرا ہے، تو بعد جو سارا مال لے سکتے ہیں جی۔ تو وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ شب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا اے حمدان والو، یہ کہ مر جائے فوت ہو جائے رجل تم میں سے اور نہ چھوڑے وارث، پس چاہیے کہ رکھے اپنا مال جس جگہ پسند کرے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، جب نہ چھوڑے وارث پس وصیت کرے اپنے سارے مال کے ساتھ تو جائز ہے یہ، وہو قول ابی حنیفہ۔ باب الرجل يموت ويترك امرأته فيختلفان في المتاع۔
او زندہ باد مولویا. والصواب أنها بذال المجمع حمدان سمیت بحمزان بن فلوج بن سام بن نو بلے 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 بلے. اے حمزان بیٹا فلوج دا تے فلوج بیٹا سام دا تے سام بیٹا نوح علیہ السلام دا. ادھر پچھلے بابے والے نے نسبت پرانی. تو اہل حمدان جے وکانا فتح ہوا. اے فتح ایسی جماد الاولا علی راس جڑا نا ہجری سی علی راس حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے شہادت 6 مہینے بعد جڑا نا حمدان فتح ایسی. وکانا ذالک علی ید المغیرہ بن شعبہ فی سنۃ 24 ہجرت. وکانا عاملا لعمر الکوفہ بعد عزل عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی. تو اے بھی وہ کوفے دے نیڑے حمدان دا علاقہ تے اتھے پھر فتح ہویا سی. تو انہوں نے پھر عبداللہ بن مسعود نے بات فرمائی یہ گل بھی. سمجھ گئے ہو؟ اے شاباش. چلو جی او بھلا حمزان تے حمدان. باب رجل فوت ہو گیا اور چھوڑ گیا اپنی زوجہ پاک، پس اختلاف کیا دونوں نے سامان میں. اصل مسئلہ 2-3 آ رہے جی کہ مرد فوت ہو گیا تے گھر وچ جڑا ہے نا جی وراثت مردی تقسیم کرنی ہے. مکان دکانہ ہوتے پتہ جڑا گھر وچ سامان ہے وہ بھی عورت دا کیڑا ہوئے گا جڑا کڈ کے تے باقی بننا ہے. تے جے عورت فوت ہوگی تے مرد دا کیڑا سامان ہوئے گا. ایندے جو مسئلہ ہے کیونکہ آنا آنا تے سوئی سوئی سنے والا ہوئے او میرے او یارو. زنجیری کسی کو کھوگ لال میں لال ہے سروینی کو نہیں ٹھیک بلو اسی پچائی پھر اٹھ پچا گئے جی. ہاتھی پچا گئے اٹھ چھڑ کے تھے. ہاں جی جڑا ہے بھی آرام ہے جی. وہ میں پندرواں سپارہ پڑھتے پہ نا تو ایسے جتنے کافر کنے سوال کیتے جینج کر تو تفسیر پڑھی نہ ہوتے تو میں نے بس کدے کدے مثال ذہن چاہتی جی بھی میں کہہ رہا سی عجیب ہاں بھائی شراب پینی ہے کیا کرنی لیکن مٹی دے پیالے چ پینی چونکہ مٹی دے برتن چ کھانا سنت ہے. اسی انج دے مسلمان ناراض نہ ہونا ہے مولوی جی پینی کی ہے تو ادھروں مسلمان بننا کہ مٹی دے پیالے چ پینی چونکہ مٹی دے برتن چ کھانا سنت ہے. میں کہا سی انج دے مسلمان ہاں بھی ایک پاسے مستحبدہ خیال کرتے ہیں دوجے پاسے ہر لا حرام ٹھوکیا ہوتا ہے جی. اس میرے جملے نے سٹیا جی نا کم دے گا بھی اسی قسم انج دے مسلمان ہیں جی. جی اے مسئلہ سانو سمجھ نہیں ہونا جی اور چھوڑ گیا اس واسطے کہ جتھے پورا پلر پچ گیا اتنے نکی جی چھوٹی جی چپڑی دی کی حیثیت ہے جی گل. ہاں جی اختلاف کیا دونوں نے متاع میں جی انہاں کی کرنا ہے مطلب ہے کہ بعد بھی ورثاء وچ رولا پیا جی. اس واسطے کہ سارا مال تے بیوی نوں نہیں ملدا. جے بیوی مرے سارا مال خاوند نوں ملدا ہے. ہن تو پڑھ چکے ہو نا پھر باقی ورثاء بھی تے نا تو انہاں وچ آنے دا حساب ہے جی. جی عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا وترك امرأته فما كان في البيت من متاع النساء فهو للنساء وما كان في البيت من متاع الرجال فهو للرجال وما كان من متاع يكون للرجال والنساء فهو لها لأن
لأنها هي الباقية. وإذا ماتت المرأة فما كان في البيت من متاع الرجال فهو للرجل، وما كان من متاع النساء فهو لها، وما كان لهما جميعا فهو للرجال لأنه الباقي. وإذا طلقها فما كان من متاع الرجال والنساء فهو للرجل لأنه الباقي، وهي الخارجة إلا أن تقيم على شيء بينة فتأخذه. قال محمد وبهذا كله يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال محمد ولسنا نأخذ بهذا، ولكن ما كان من متاع الرجال فهو للرجل، وما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان يكون لهما جميعا فهو للرجل على كل حال إن مات أو طلق أو لم يطلق. وقال ابن أبي ليلى المتاع كله متاع الرجل ما كان يكون للرجال والنساء وغير ذلك إلا لباسها. وقال غيره من الفقهاء ما كان يكون للرجل فهو للرجل، وما يكون للنساء فهو للمرأة، وما كان يكون لهما جميعا فهو بينهما نصفان. وقد قال ذلك زفر. وقد يروى عن إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه. وقال بعض الفقهاء أيضا جميع ما في البيت من متاع الرجال والنساء وغير ذلك بينهما نصفين. وقال بعض الفقهاء أيضا البيت بيت المرأة، فما كان من متاع الرجال والنساء فهو للمرأة. وقال بعض الفقهاء أيضا تعطى المرأة من متاع النساء ما يجهز به مثلها. يجهز به تجهیز کرو. يجهز به مثلها. وجميع ما بقي في البيت فهو كله للرجل إن مات أو ماتت. چلو جی. روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ جب فوت ہو گیا رجل اور چھوڑ گیا بیوی، جی بسم اللہ پس وہ جو ہے بیت میں عورتوں کے سامان سے، پس وہ نساء کے لیے ہے، وہ ان دی بیوی دے، انہوں کڈ کے تے باقی پھر ونڈنا ہے۔ اور وہ جو ہے بیت میں رجال کے سامان سے، پس وہ رجال کے لیے ہے، یعنی وہ وراثت میں جائے گا، یہ مطلب ہے، سنیں ہی۔ اور وہ جو ہے متاع سے، وما کان، اور وہ جو ہو متاع سے کہ یکون للرجال والنساء، پس وہ عورت کے لیے جڑا مشترکہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہی باقی ہے۔ یہ آپ دا فتویٰ چل رہا ہے، ان معنی کرنے کو رہی۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ جب فوت ہو جائے رجل اور چھوڑ جائے اپنی بیوی کو، پس وہ سامان جو ہو گھر میں متاع نساء سے، پس وہ نساء کے لیے ہے، اور وہ سامان جو ہو گھر میں متاع رجال سے، پس وہ رجال کے لیے ہے، اور وہ سامان جو ہو متاع ایسے متاع سے جو ہے رجال اور نساء کے لیے، پس وہ امرات کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ باقی ہے، وہی گھر میں باقیہ ہے۔ اور جب فوت ہو گئی عورت تو خامد زندہ ہے، پہلے کیسی؟ پہلے مرد فوت ہوتے عورت زندہ۔ جب فوت ہو گئی عورت تو پس وہ سامان جو ہے گھر میں رجال کے سامان سے، پس وہ ایندہ ہے، تے باقی جڑی عورت دی جائیداد ہے اون دے وچوں پھر اس نوں نصف یا ربع ملے گا نا۔ پس وہ رجل کے لیے ہے، اور وہ جو ہے عورتوں کے سامان سے، پس وہ عورت کے لیے ہے، یعنی وہ وراثت میں جائے گا، وہ انہوں دے کپڑے بھی وراثت میں جانے نے، سنیں وہ ونڈنے نے ہر شے، بلے 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 بلے۔ پس وہ عورت کے لیے ہے، اور وہ جو ہون دونوں کے لیے اکٹھا، پس وہ رجال کے لیے ہے، جی نہ رجل کے لیے ہونا چاہیے، رجال نہیں رجل ہونا چاہیے، رجل تو رجل ہی ہونا ہے، میں تم دستا مانی دیکھیں رجل ہے نا،
دیکھیں سن اس کے پھر ٹھیک ہے شاباش. پس وہ رجل کے لیے ہے اس لیے کہ وہی باقی ہے جو پیچھے سے وہ ایند ہے یہ مانا کرنا پڑے کہ چلیے طلاق دا مسئلہ ہو جائے عورت پس وہ سامان جو ہو گھر میں متاع رجال سے پس وہ رجل کے لیے ہے اور وہ سامان جو ہو متاع نساء سے پس وہ عورت کے لیے ہے اور وہ سامان جو ہو ان دونوں کے لیے پس وہ رجل کے لیے ہے اس لیے کہ وہی باقی ہے. وائزہ اور جب طلاق دے دی زوج نے زوجہ کو تو پس وہ جو ہے رجال کے سامان سے اور عورتوں کے سامان سے پس وہ رجل کا ہے اس لیے کہ گھر میں وہی باقی ہے اور وہ تو نکلنے والی ہے مگر یہ کہ قائم کرے کسی شے پر بینہ پس لے لے عورت اس کو من کرے اس طرح. اور جب طلاق دے زوج زوجہ کو پس وہ سامان جو ہو رجال اور نساء کے سامان سے پس وہ رجل کے لیے ہے اس لیے کہ وہی باقی ہے اور وہ عورت نکلنے والی ہے ظاہر انہیں جانا ہے اتھوں جی مگر یہ کہ قائم کر دے عورت کسی شے پر بینہ تو پس لے گی وہ اس کو لے دے اس کو بھی ایندی. قال محمد رحمہ اللہ اور اسی کل کو لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ من کر قال محمد اور اسی کل کو لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. توجہ یار فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور نہیں لیتے ہم اس کو اور تفصیل سنو لیکن وہ جو ہوگا رجال کے سامان سے پس وہ رجل کے لیے ہے سارا اور وہ جو ہوگا نساء کے سامان سے پس وہ عورت کے لیے سنیں جی اور وہ جو ہوگا دونوں کے لیے اکٹھا پس وہ رجل کے لیے ہے ہر حال پر اگر فوت ہو رجل طلاق دے یا طلاق نہ دے ہر حال میں وہ کس کا ہے انہیں قرض لے کے دیتا ہے یہ ادوں کی گل سی جدوں لوگ جڑے ہوندے سن جی من کر پھر فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور نہیں لیتے ہم اس کو اور لیکن وہ سامان جو ہو رجال کے سامان سے پس وہ رجل کے لیے اور وہ سامان جو ہو نساء کے سامان سے پس وہ عورت کے لیے ہے اور وہ سامان جو ہو ان دونوں کے لیے پس وہ رجل کے لیے ہر حال پر اگر مر جائے یا طلاق دے یا طلاق نہ دے. اچھا جی ہن ہور بزرگاں دے اختلاف نہیں اور فرمایا ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ نے متاع سارے کا سارا متاع اور رجل ہے وہ جو ہو رجال کے لیے اور اس کا علاوہ سارا رجل ہے کیونکہ گھر جو ہوندہ انہیں سامان بنایا مگر لباس عورت کا اے عورت ہے. ہاں جی اور فرمایا ہے ابن ابی لیلہ نے کہ سامان سارا کا سارا رجل کا سامان ہے وہ جو ہو رجال کے لیے اور نساء کے لیے اور اس کے علاوہ مگر لباس اس کا. اصل ایسے اس لیے سامان تھوڑے جہے ہوندے سن تو اینی گل سی بھی جی ضرورت سی جی ایک دو جوڑے کپڑے دے کوئی نہ تو ہوں تو کوئی تر تج کوئی نہیں رہا بھی ہوں کہڑے کھاتے جنوں پانا ہے بس ایک دو چیزاں باقی ساری جائیداد ہی ہے جی. باقی گھراں وچ تے وہ شے بننے والا کیس ہی کوئی نہیں سارے تو برکات جن دے کول ہوندے نے بس اون چھوٹے پتر دی عرش ہے ماں آ گئی ابے آ کے تیری عرش ہے کیا میں بولے عامر یہ بھی کم ٹرکائی رکھ دیں مگر وہ تویز دم ہی دم تے ختم ہی ختم تے پھر بھی کرو پریشانی کوئی نکلتی پھر اس واسطے بھی جدو کام بھی سارا خراب کر لیا پریشانی ہوں کہ نکلے جی بڑھو کدی اللہ دی قسم اس چیز سے غور کرو تسی تو تمہیں سمجھ آ جائے گا مولوی جی بھی جا کے اتنے چلی سے اتنے 1.25 لاکھ پہ پڑھنا تے دعاواں پہ کرنے گڑ گڑا کے رو کے بھی مولوی عثمان یار اتنے گندگی ہے اور تو پھوکا نہ تو نور بناؤں میں نعوذ باللہ جی وہ گندے جی حرام جو ہے تو بڑا مسئلہ اللہ دی قسم انہاں چیزاں دے غور فرماؤ خدا دا نام جی. اور ساری کوٹھی میں جڑا نا جی چیزاں نظر آؤندیاں نا جی سدو جی استاداں نو جی فلانے نو دم کرے جی فلانے بھائی ٹھیک ہے یار مولی فضیل ہو انہیں آ کے پڑھ کے لے جانا جو کچھ ہے پر مسئلہ ہے بھی اندر مگر بڑیاں بدعاواں لگیاں نے جی وہ نہیں پہ جان چھڑ دیاں دیاں جی نہ بھی بدعاواں ہون تے سونا رب تے ویندا پیا بھی انہیں کتھوں آرام کٹھا کیتا آئے میرے توبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ
اصل ساری مت ماری ہے مولوی عثمان، آسمان کٹھے کرنے، امیر ہونا، زمیناں کٹھیاں کرنیاں، گھراں چ مختلف چیزاں ٹور بنانی، برادری مہمان آویں دے پانڈے رکھنے انہاں کدی ویکھے نہ ہون، انہاں ساریاں بغیرتیاں ساری مت ماری ہے جیڑی سچی گل ہے۔ ان دی وجہ تو اسی ہر حرام حلال جو ساڈے کول ہوندا سی کیتی جانے جی کہ میں جڑا نمایاں ہواں جی اس نمائندگی نے ساری مت مار دیتی ہے جی۔ اچھا جی، اور فرمایا مغیر ابن ابی لیلہ کے غیر نے فقہا سنا لکھے جو تھلے فقہا سے کہ وہ جو ہوگا رجال کے لیے پس وہ رجل کے لیے، اور وہ جو ہوگا نساء کے لیے پس وہ عورت کے لیے، اور وہ جو ہے ان دونوں کے لیے جمیعاً پس وہ دونوں کے درمیان نصف نصف ہے۔ اور تحقیق قول کیا اسی کا امام ظفر نے، اور تحقیق روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی بات۔ مانا کرو بچے اتنا تھوڑا تھوڑا کرایہ میں کچڑ مچڑ نہ ہو جائے یار۔ اور فرمایا ہے آپ کے غیر من الفقہاء نے کہ وہ سامان جو ہو رجال کے لیے پس وہ رجل کے لیے، اور وہ سامان جو ہو نساء کے لیے پس وہ عورت کے لیے ہے، اور وہ سامان جو ہو ان دونوں کے لیے پس وہ ان دونوں کے درمیان نصفان ہے۔ اور تحقیق قول کیا ہے، یہی قول کیا امام ظفر رحمہ اللہ نے، اور تحقیق روایت کی گئی ہے یہ بات حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی۔ اگے وہ نکے ہوئے اور فرمایا بعض فقہاء نے بھی جمی وہ جو بیت میں ہے متاع الرجال سے والنساء سے وغیر ذالک کا جو کچھ بھی ہے سارا وہ نصف نصف ہے جی۔ اور فرمایا بعض فقہاء نے بھی کہ بیت عورت کا ہے پس وہ جو ہو رجال کے سامان سے نساء کے سامان سے وہ سارا عورت کے لیے ہے۔ اور فرمایا بعض فقہاء نے بھی دیا جائے عورت کو عورتوں کے سامان سے وہ کہ تیاری کرائی جاتی اس کے ساتھ اس عورت کی مثل کی جنیاں بھی چیزاں عورت دی تیاری واسطے ہوندیاں ساریاں نوں دے دیو۔ اور تمام وہ جو باقی ہے بیت میں پس وہ کل کا کل رجل کے لیے ہے، اگرچہ زوج فوت ہو یا زوجہ تشریف لے جائے۔ اور فرمایا ظاہر تشریف لے جانی فوت کتنے ہونے انہیں جی۔ اور ویکھو ناشے ہوئے پچھوں وطارہ کا امراتا ہو، یعنی جب مختلف اختلاف کیا دونوں نے گھر کے سامان میں، متاع نساء اوڑھنی اور وڈی قمیض عورت دی وغیرہ ذالک، متاع رجال امامہ قبا ہتھیار، اے مطلب نے جی۔ اللہ کل حال مگر یہ کہ قائم کرے دوسرا بینہ اس پر کہ وہ اس کا ہے تو پھر اس کو مل جائے گا جی۔ وقال غیر الفقہاء نسبت کی اس کی ابن حزم نے جناب سفیان ثوری۔ بسم اللہ الرحمن جناب سفیان ثوری اور شریک بن عبداللہ قاضی اور امام شافعی اور ابو سلیمان، اور وہی ایک ہے امام ظفر رحمہ اللہ کے دو قولوں سے اور امام طحاوی کا قول۔ بعض فقہا وہ امام زہری، بعض فقہا وہ قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ، بعض اختیار کیا امام اعظم رحمہ اللہ، او پچھوں سارا کل قول ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوجہ ہونے اس کے معید بالقیاس، اور یہ صورت بیان کی تھی پہلی، اس لیے کہ بینہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ مدعی نے گواہ پیش کرنے، اور یمین من انکارہ بر ہوتی یاد آئی، اور مدعا علیہ وہ ہے کہ گواہ ہوتے ہیں گواہی دے اس کے لیے ظاہر جی۔ پس ترجیح دی ہم نے رجل کو اس میں جو صلاحیت رکھتا ہے رجل کے لیے، اور بنایا ہم نے قول رجل کا اس کی یمین کے ساتھ، اور ترجیح دی عورت کو اس میں جو صلاحیت رکھتا ہے عورت کے لیے، اور قول عورت کا اس کی قسم کے ساتھ، اور بنایا ہم نے اس میں جو صلاحیت رکھتا ہے دونوں کے لیے قول باقی کا جڑا کا وہ پہلا قول پہلا جڑا باقی وہ دونوں میں سے ہوندا ہے موت میں، اس لیے کہ وہی صاحب ید ہے، سنیں نا، اس لیے کہ ید کس کے لیے ہوتا ہے نہ کہ، اور صاحب ید وہی کیا ہے مدعا علیہ ہے، پس قول اس کا ہے ما یمین ہی، اور
میت کے وارثہ پر لازم ہے، اور اگر فرقت ہو گئی ہے اور نہیں ہے موت تو پس قول اس میں جو صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ عورت اور وہ جو عورت کے قبضے میں ہے وہ کیا ہے؟ زوج کے قبضے میں ہے جی، ایک کسی زمانے دی گلاں نے، اور قول جو ہے نا فی الدعاوی صاحب قبضے کا ہوتا ہے جی، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو برخلاف اس کے کہ مختص ہے وہ عورت کے ساتھ، اس لیے کہ اس کا معارض ہے ظاہر جو اقوا اس سے، لہٰذا ہوں جڑی عورت دی چادر ہے ہوں مرد اتنی لینے وہ عورت نے لینی ہوتی جی۔ ہاں جی اگے جی، موالی بھائی یار، موالیوں کی میراث کا باب، موالیوں کی میراث کا باب جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان علی بن ابی طالب والزبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہم اختصما الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی مولا لصفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مات، فقال زبیر رضی اللہ تعالی عنہ امی وانا ارثها وارث مواليها، وقال علي رضی اللہ تعالی عنہ عمتي وانا اعقل عنها، فجعل عمر رضی اللہ تعالی عنہ الميراث للزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وجعل العقل على علي بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبهذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما جھگڑا لے گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جناب صفیہ بنت عبد المطلب، تو سونے دی کہ لگے عائشہ بس انہاں دی قبر جنت البقیع وچ، جناب صفیہ بنت او تندسی دو کونے تک دیوار نال اس پاس پیچھے جتھے کھلوتے سن سارے بیماریاں، جناب صفیہ بنت عبد المطلب کے آزاد کردہ غلام کے بارے میں جو فوت ہو گیا۔ جناب صفیہ پہلے فوت ہو گئی ہیں سن، آپ نے غلام آزاد کیتا سی جی، وہ بعد وچ فوت ہویا، ہن آپ نے تو وراثت لینی کو آپ پہلے فوت ہو گئے ہیں، ہن وہ وراثت جاندی اگے اسبیاں وال جڑے مذکر نے، یاد ہے؟ تے اے ہن جڑے نے نا زبیر اے بیٹے جے انہاں دے، تے جناب علی جڑے نے او بھتیجے نے جی، تے دیت بھتیجیاں دی بھی آندی ہے جدوں عقلہ وچ داخل نے، آپ دو میں کیس لے کے آ گئے، بس کہا جناب زبیر نے کہ امی میری ماں ہے، کون؟ جناب صفیہ، تے سرکار دے کے لگے حضرت علی دے کے لگے اے مطلب ایڈے قریبی جے جناب زبیر سونے دے پپی ذات پڑھا نے جی۔ اچھا جی، تو پس وہ جڑے عبداللہ بن زبیر انہوں دے بیٹے نے نا، چونکہ آپ اسے خاندان میں ہاشمی چوں تاں تے جا کے مکہ شریف جو نا خلافت دا اعلان کیتا سی نا، سمجھے ہو؟ تو بس کہا جناب زبیر نے میری والدہ ہے، میں وارث ہوں اپنی والدہ کا، میں جدوں وہ فوت ہو گیا سن ادوں میری ماں نے، میں وارث ہاں اور میں وارث ہوں ان کے موالی کا، تو لہذا میں ان کے موالی کا بھی وارث ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری پھپھی ہیں، میں بوجھ اٹھاتا ہوں ان سے، یعنی جے دیت دینی پوے تو میں نال شامل ہاں، سنے تو لہذا مینوں حصہ دیو۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میراث بنا دی جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور بنا دیا دیت کا بوجھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یعنی آپ عاقلہ میں داخل ہیں لیکن وراثت چونکہ بیٹا موجود ہے اسبا، تو بھتیجے کو ہوتا ہے نا، وہ مسئلہ پڑھے ہے نا، تو اس کے مطابق اتھوں بنے نا مسئلے
ਉਹ ਮਸਲੇ ਥੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਹੁल्लाह व बिहाज़ा नाख़ुज़ व हुवा क़ौल अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला। जी ए उम्मी ए सफ़िया तो उम्मी आक़िलो मिन अक़ल व हुवा दियत ए व आना हक़्क़ु बिही वल विला दो किस्म होती है। एक है विलाए इताका सबब उसका इतक अला मिल्क ही, एक है विलाए मुबालात सबब उसका अक़द, और माना इन दोनों में तनासुर है। और अरब जो हैं वो एक दूसरे की मदद करते थे मुख्तलिफ़ अशिया से, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकरार रखा तनासुर बिल वला दोनों किस्मों का। जी तो विलाउल इताका ते विलाउल मुबालात। शाबाश जी। قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنهم قال الولاء للبنين الذكور دون الإناث فإذا درجوا وذهبوا رجع الولاء إلى العصبة. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. शाबाश। روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ولا بنین ذکور کے لیے نہ کہ ناس کے لیے۔ آگے سمجھے، یہ جو ولا ہوتی ہے نا یہ مذکرہ نو ملدی ہے تے مونسہ نو۔ ہاں او حدیث کہ عورت خود آزاد کرے یا وہ آزاد کرے جس کو عورت نے آزاد کیا، عورت مکاتب بنائے یا وہ مکاتب بنائے جس کو عورت نے مکاتب بنایا، اور مدبر بھی سارا تب ہے جی۔ اچھا جی، ان کے لیے پس فیضا دارا جو ہو، دیکھو فیضا دارا جو اے مطلب ہے پس جب فوت ہو جائیں وہ جو مالک ہیں مالک، پس جب فوت ہو جائیں اور چلے جائیں تو لوٹے گی ولا اسبا کی طرف، اسبا مذکروں کی طرف۔ قال محمد رحمہ اللہ و بہذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی دون الاناس اے لیسا الا ما آتکنا و او آتکا من آتکنا۔ سنیں اگے جی من کرو۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ولا بنین ذکور کے لیے ہے نہ کہ اناث کے لیے، بس جب مر جائیں اور چلے جائیں تو لوٹے گی ولا اسبا کے لیے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وبہذا ناخذ وهو قول چل بن کیا محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا محمد بن قیس الحمدانی قال رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبل رجل من اهل الذمه فاسلم على يدي ابن عم مسروق على يدي ابن عم مسروق وتولاه فمات وترك مالا فانطلق مسروق رضي الله تعالى عنه فسأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ميراثه فأمره بأكله۔ روایت کی گئی ہے محمد بن قیس حمدانی سے، وہ فرماتے ہیں کہ آیا ایک رجل ذمیوں سے، پس اسلام لایا وہ جناب مسروق کے چچے کے بیٹے کے ہاتھوں پر۔ جی کی لگا پتریر انہیں اسلام لے آندا اور اس نے ان سے موالات بھی کر دی۔ جی وہ پورے گل کی تھی۔ اچھا جی، تو وہ فوت ہو گیا۔ جی وہ فوت ہو گیا، کون؟ جس نے موالات کی اور چھوڑ گیا مال۔ جی تو پس چلے گئے جناب مسروق، پس سوال کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی میراث سے، تو آپ نے حکم دیا مسروق کو اس کے کھانے کے ساتھ۔ نہیں سمجھ لگی؟ وہ بنا کہ وہ جڑے تھے نا جنہوں نے موالات کی تھی وہ فوت ہو گئے نا پہلے، بعد فوت ہویا کون؟ وہ بندہ جن موالات سی، کیونکہ اسلام دے لیا انہیں جناب مسروق دے ہاتھ تے نہیں لیا نا، انہیں دے پتریر دے ہاتھ جی، تے وہ فوت ہو گئے پہلے۔
تے یا مطلقاً ہوے اندے بارے بھی ہوے کہ جناب مسروق نے پوچھا ہوے تو آپ نے حکم دیا اس کے کھانے کے ساتھ بھی اندے واسطے ٹھیک ہے بھی انج بھی ٹھیک ہے مانا جی بھی کیونکہ اس وقت مسئلہ بننا ہے نا جی ہوں تو انہیں موالات کیتی تو آیا جی اندے واسطے کی حکم ہے تو آپ نے حکم دیا اس کے کھانے کا یعنی مطلب ہے کہ بھی جائز ہے کہ یہ اندہ وارث بن سکتا ہے جی ایک گل جی روایت کی گئی اور دیکھو نا وَتَوَلَّاهُ حاضہ ولاء الموالات صورت اس کی یہ کہ کہے مجہول النسب اس شخص کو کہ اسلام لائے اس کے ہاتھوں پر یا اس کے غیر کو کہے کہ میں نے تجھ سے دوستی لگائی ہے اس شرط پر کہ اگر میں مر جاؤں تو میری میراث تیرے لیے، اگر جنایت کروں تو میرا بوجھ تجھ پر تیرے عاقلہ پر، دوسرے نے قبول کر لیا تو ہو جائے گا قابل مولا اس کے لیے، وارث بنے گا اس کا جب فوت ہوگا اور بوجھ اٹھائے گا اس سے جب جنایت کرے گا جی روایت کی گئی محمد بن قیس حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ آیا ایک رجل اہل ذمہ سے اسلام لایا جناب مسروق کے چچا زاد بھائی کے ہاتھ پر پر اور موالات کے پس فوت ہو گیا اور چھوڑ گیا مال پس چلے جناب مسروق کا سوال کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی میراث کے بارے میں، پس حکم دیا اس کو اس کے کھانے کا۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال اذا تولاك الرجل من اهل الذمة فعليك عقله ولك ميراثه وله ان يتحول بولايته ما لم يعقل عنه فاذا عقلت عنه فليس له عقلت عنه فإذا عقلت عنه فليس له أن يتحول بولائه قال محمد وبهذا كله نأخذه وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ جب موالات کی تجھ سے کسی رجل نے اہل ذمہ سے تو لازم ہے تجھ پر عقل اس کی یعنی بوجھ اس کی، اور تیرے لیے ہے میراث اس کی، اور جائز اس کے لیے جس نے موالات کی ہے یہ کہ پھر جائے اپنی موالات کے ساتھ جب تک نہ بوجھ اٹھایا جائے اس کی طرف سے، پس جب بوجھ اٹھا لے تو اس کی طرف سے جی تو پس نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ پھرے اب اپنی ولا کے ساتھ، اب وہ لازم ہے چونکہ بوجھ اٹھا چکا ہے۔ اسی قول کو لیتے ہیں ہم امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی او کھنا او والا ہو ایل ان یتحول جائز اس کے لیے کہ پھر جائے یعنی معلم ایل مولا الاعلی ان ہو، اس لیے کہ یقت غیر لازم ہے بمنزل وصیت کے، اسی طرح مولا اعلیٰ کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ وہ برات کر لے بھی یار تیری میری موالات ختم ام ولایت ہی لعدم اللزوم، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا حاضر ہو، دوسرا منع کر۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جب موالات کرے تجھ سے رجل اہل ذمہ سے پس لازم ہے تجھ پر اہل ذمہ کا مطلب تیرے ہاتھ کلمہ پڑھیا تو پھر ذمہ نال نہیں موالات ہوں ویسے جی، جائز ہے تیرے لیے میراث اس کی، اور جائز ہے اس کے لیے یہ کہ پھر جائے اپنے ولا سے جب تک ٹوپی تیری ویک ڈر لگتا ہے میں نے پہ جی ادھا فوجی بن گیا اس کے لیے یہ کہ پھر جائے وہ اپنی ولا سے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اسی قول کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔